نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی کہ کیا تم لوگ اس وقت وہاں موجود تھے۔ یہ ایک ان کو تنبیہ کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ ان کے بڑے تھے، یہ سب بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہاں پہ آگے اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک وصیت ذکر کی جائے گی جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی۔ تو اب اللہ پاک ان کی وصیت نقل فرما رہے ہیں کہ کیا ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا تم اس وقت موجود تھے جب اس قول علی بنی ہی کہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ قولوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی معبود کی جس کی آپ عبادت کرتے ہیں انہی کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت کریں گے۔ باپ دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آگے حضرت یعقوب علیہ السلام اور آگے دیگر بنی اسرائیل کا ایک طویل انبیاء کا سلسلہ گزرا۔ الہم واحدہ، تو ان سب کا جو معبود تھا وہ ایک ہی تھا۔ اب یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کیا اقرار کر رہی ہے کہ ان سب کا معبود جو تھا وہ ایک ہی تھا، یعنی کہ جو یہودی یا نصرانی جو شرک کا مشرکانہ قسم کے عقیدے ان کے اندر آ گئے تھے اور خود کو دین ابراہیمی پہ ہونے کا بھی دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ تو جو ان کے آباء و اجداد تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام یا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام، جو بڑے بڑے نام تھے، وہ تو ایک ہی تھے، وہ تو ایک ہی معبود کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ دعویٰ تو تم دین ابراہیمی پہ ہونے کا کرتے ہو، اور جن کی نسل سے ہو تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے ساری نسل سے ہو تم لوگ، اور تم کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ اور اپنا دعویٰ دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے یہ اپنی اولاد کی آخرت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے جائے تو انہوں نے بھی بچوں اپنے اولاد سے کیا پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے عقیدے کی فکر کی، یہ نہیں کہا کہ تم اس کی عبادت کرنا، خود سے نہیں بتایا بلکہ ان کے عقیدے کو ان کے منہ سے سنا کہ بھی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو تاکہ اگر ان کے عقیدے میں کوئی کمی یا کوئی کوتاہی رہ گئی تو وہ درستگی ہو جائے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز انبیاء علیہ السلام تو سمجھتے تھے کہ ایمان ہے، تو آخری وقت میں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہوتی تھی انہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ دنیا سے آج کل کتنے لوگ ہیں جو ساری زندگی اور مرنے تک بھی ان کو فکر یہی رہتی ہے، اور حتیٰ کہ مرنے کا وقت بھی جب قریب آ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی دنیا کا کیا ہوگا، کہیں بھوکے تو نہیں مریں گے، کہیں ان کو اور ان کا بینک بیلنس تو صحیح ہے، ان کی گاڑیاں تو صحیح ہیں، ان کی زندگی ان کو گھر بھی اچھا دے کے جائیں۔ مرنے کے بعد کی بھی فکر ہوتی ہے لوگوں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد کہیں ان کے پاس صحیح گھر بھی ہو اور صحیح زندگی اچھی سکون سے گزار سکیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ڈائمنشن جو ہے ان کو پتہ تھا اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز آخرت ہے، تو وہ متوجہ ہوتے تھے اپنے اولاد کی آخرت کی، اور خاص طور پہ مرتے وقت کی وصیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی پیچھے نصیحت گزری کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو اور یہی نصیحت کی تھی کہ تم جب اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ تلک امۃ قد خلق، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یعنی کہ یہ بڑے بڑے اکابر اور بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تم ہو، اس میں تو شک نہیں ہے، تمہارا نسب جو ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ظاہر بات ہے نبیوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو بنی اسرائیل کا نسب تو وہیں جا کے ملتا ہے نا اوپر، تو بہت اعلیٰ نسب ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمانے کہ ان کے لیے تو وہ تھا جو انہوں نے اعمال کیے، جو اللہ کی فرما برداری کر کے کامیاب ہو کے چلے گئے، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ یعنی کہ کسی ان کی نیکی تمہارے لیے دلیل نہیں ہے کہ وہ نیک تھے تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ
بخش دیں گے. اور جب ان سے کوئی پیچھے کسی سے کوئی گناہ ہوئے کسی اور سے ہوئے تو وہ اس کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملے گی, ہے نا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو یہاں یہ چیز بھی بہت سمجھنے کی ہے کہ ہر انسان سے یہ لوگ جو انسان کچھ لوگ اس دھوکے میں ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل نہیں صحیح ہوا, درست نہیں ہوا, تو اس کا نسب اس کے کسی کام نہیں آئے گا. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اپنی خاندان والوں کو فرمایا کہ بنی ہاشم اس دھوکے میں تم عمل کرنا مت چھوڑ دینا تھا کہ تم میرے خاندان میں سے ہو, میری قرابت والوں میں سے ہو, اور دوسرے لوگ تم عمل کرنا چھوڑ دو گے اور دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں کہیں تم سے عمل میں, اور تم اس دھوکے میں رہو گے کہ بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قرابت ہیں اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی واضح ہدایات کر دی کہ اپنے اعمال کی درستگی کرو. اب نمازیں بھی نہ پڑھیں, اللہ کی نافرمانیوں میں بھی زندگی گزاریں اور جنت میں جانے کے دعوے دار ہوں, تو یہ غلط ہے کہ کسی فلانی نسبت سے بچ جائیں گے یا فلانے اللہ والے یا بزرگ سے ہمارا تعلق ہے تو اس پہ عمل نہ کریں. یہ جتنے بھی بزرگ ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں یا ایسے اشخاص ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں, ان سے تعلق کا فائدہ بھی اصل یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں, اپنے آپ کو نیکیوں پہ کھڑا کر لیں, جو گناہ اپنی زندگی میں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں ان کے ذریعے سے, نہ کہ ایسی زندگی گزاریں کہ بس جی وہ ہمارا فلانے بزرگ سے تعلق ہو گیا, اب ہمیں کسی نیک کام کرنے کی, کسی عمل کرنے کی, نمازیں پڑھیں نہ, جھوٹ بولیں, دھوکے دیں, بددیانتی کریں, اللہ کی کھلی نافرمانیاں کریں, راتیں فلمیں دیکھیں اور فاحش چیزیں دیکھیں اور سب کچھ کریں, اور ہمارے سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ وہی اس دعوے کی نفی ہے جو یہ یہودیوں والا, یہ بنی اسرائیل والی تمنائیں ہیں کہ ان کے تو نبیوں کی اولاد ہی تھے نا بنی اسرائیل بھی, وہ تو کہ وہ پھر اسی چکر میں تھے کہ بس ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں تو ہم جو مرضی کریں, ہم تو جنت اصل تو ہمارا حق ہے. ان کے دعوے گزرے ہیں نا پیچھے کہ اصل تو جنت کے حقدار ہم لوگ ہیں. تو آج ہم مسلمان بھی اسی دھوکے میں ہیں کہ ہم بھئی اس پہ چل رہے ہیں اور عمل ہمارا زیرو ہوتا چلا گیا ہے. اپنی نسبتوں میں فخر کریں, مسلمان ہونے کی قدر کریں. ٹھیک ہے, اللہ نے ہمیں بڑی کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت دی ہے, لیکن اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی, اور وہ اس یقین میں بھی ہمارے کتنی کمیاں ہیں, اس کلمے کے جو اصل چیزیں ہیں جو اس کی یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر, اس میں بھی ایمان میں بھی تمہاری کتنی کمزوری ہے. تو اس پہ محنت کریں, کسی اس دھوکے میں نہ رہیں کہ بس ہم بخشے جائیں گے اور بس ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر سزا بھگتیں گے. آگے کی بڑی زندگی اور کٹھن زندگی, اللہ پاک ہمیں اس کی تیاری کی توفیق دے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اللہ پاک فرمانے کہ تم سے نہیں سوال کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی کہ کسی سے کسی کے عمل کا سوال نہیں ہوگا, بلکہ اس سے ہر بندہ اپنی جواب دہی کرے گا کہ تم کیا لے کے آئے ہو اللہ کے دربار میں. تو بڑا کڑا وقت ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین.